السلام علیکم دوستو، لوجی فیت ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست عارف۔ اللہ کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں امت محمدیہ کا مسلمان بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے کام کو کتنا آسان کر دیا، ہمیں سلیبس بھی بتا دیا، ہمیں کوشچن بھی بتا دیا، ہمیں آنسر بھی بتا دیا، بس ہمیں اس کو یاد کر کے ایگزامینیشن ہال میں جانا ہو، بس پاس کر جانا۔ ہر چیز اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئی، ایوری تھنگ۔ ہماری ایک طرح سے یہ لاپرواہی کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں کچھ خوبصورت اسلام کی باتیں اور ایمان کی باتیں جو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گی، ہمارے نالج کو اور بڑھائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے۔ سبحان اللہ، کیا عمل ہے! تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، چاہے اس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ صرف دو چیزوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، یعنی کہ حسن سلوک کرتے رہو، اچھا معاملہ کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صرف دو وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ، ایک خاوند کی ناشکری یعنی اپنے شوہر کی ناشکری اور احسان کی ناشکری۔ جب دو ایمان والے گروہ بھیڑ جائیں، یعنی کہ دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں نکال لیں اور بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضروری دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں، یعنی کہ جو قتل ہوا وہ کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا۔ دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا، یعنی کہ اپنے نیت پر، اس عزم پر وہ دوزخی ہوا۔ اپنے غلاموں سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے، یعنی کہ آپ جس کے گارجین ہیں، آپ گارجین کے انڈر کوئی لوگ ہیں تو ان سے اچھا بیہیو کرنا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کا غلام بھی انہی کی طرح ایک کپڑا پہنے ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی، یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی؟ بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ یعنی کہ تمہارے جو انڈر دا گارجین شپ ہیں، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنی کسی مصلحت کے بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتے ہیں اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو، یعنی کہ جیسا کپڑا آپ پہنتے ہو، جس طرح سے آپ رہتے اس طرح اس کو سویدھا دو۔ اگر کوئی کام دینا ہو تو ایسا کام نہ دو کہ اس کو بوجھ پڑ جائے، اگر کوئی بھاری مشکل کام ہو تو ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا، بس ہمیں اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک شرک بڑا جرم ہے، گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے۔ اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ سورہ حجرات میں فرمایا اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے۔
یا اللہ ہمیں اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش سے بچا، یا اللہ ہمارے ایمان میں کسی بھی طرح کے ملاوٹ سے ہماری حفاظت عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور شرک کی اندھیریوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، خاموش فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اسلام اور ایمان کی تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے جنت کے راستے کھول دے، آمین۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔